بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لنتا کی کہانیاں لنتا وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ لنتا وائس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کے لیے ایک بھاولپور کا سچا واقعہ لے کے آئی ہوں۔ بھاولپور کا ایک ایسا سچا واقعہ، گٹھری کا راز۔ کئی سال بیت چکے، لیکن جب بھی یہ واقعہ ان گھر والوں کو یاد آتا ہے تو وہ لوگ واقعی اس واقعے کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا ڈھیروں شکر ادا کرتے۔ کیا تھا گٹھری میں؟ گٹھری کا وہ راز کیا تھا؟ اور خوبصورت میسج کے ساتھ خوبصورت سا میسج، یعنی صدقہ، رمضان شریف کا مہینہ ہے، اور اس واقعے میں کیا ہوتا ہے؟ سمیان، جو ایک ایسے گھرانے کا لڑکا سمیان اور ایک ایسے گھرانے کی لڑکی علیشا۔ سمیان اور علیشا کی شادی ہو گئی تھی، دونوں ایک دوسرے کو لائک کرتے تھے، شادی ہو گئی۔ 9th ایئر کا ان کا بیٹا، اور بیٹے کی خواہش تھی کہ رمضان شریف ابھی سٹارٹ ہوئے تھے، اور اس کی خواہش تھی کہ اس کی روزہ خوشائی کی جائے، جبکہ سمیان کی جاب نہیں تھی، بہت اچھی جاب تھی، مگر اس کی جاب ختم ہو گئی تھی۔ اس واقعے میں ہوگا کیا؟ آخر ایسا کیا تھا گٹھری میں، اور ان کی زندگی میں ہوگا کیا؟ سمیان جو بہت ڈسٹرب تھا، اس کی جاب بھی نہیں تھی۔ واقعہ بہت ہی خوبصورت میسج کے ساتھ، زبردست سی کہانی کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کامنٹس ضرور دیجیے گا۔ زبردست میسج کے ساتھ ہے، مکمل اینڈ تک اس واقعے کو سنیں۔ اور واقعی میں ہوتا ہے کیا؟ گٹھری آتی کہاں سے ہے یہ گٹھری، اور کیا تھا اس کا راز؟ ہوگا کیا؟ آئیے واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ نام علیشا ہے۔ میرے گھر میں میرے پیارے سے بابا، پیاری سی ماما رہتے، اور ہم لوگ، اور اس کے بعد جب شادیاں ہو گئی، ماما ہم لوگ کو اتنا مس کرتی، اتنی دعائیں دیتی۔ آپ ہی کی بھی شادی ہو گئی تھی، آپ ہی ہیپی لائف گزار رہی تھی، آپ ہی کے بیٹے بہت پیارے، اور میری بھی شادی ہو گئی تھی، اور ماما اتنی دعائیں دیتی کہ سمیان، تم اور تمہارا بیٹا بہت خوش رہے۔ 9 ایئرس کا سویٹ بابا، اور اتنی خوشی ہوتی جب سب لوگ بہت پیار کرتے، دعائیں دیتے تھے۔ آپ بھی ہم لوگوں کو اتنی دعائیں دیتی کہ زریان کو اللہ میاں خوش رکھے، تمہیں خوش رکھے۔ بھاولپور میں گھر تھا، اور سمیان کے بابا کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی، اور سمیان کی ماما بہت محبت کرتی تھی۔ آپ بھی جب بھی آتی اتنا خوش ہوتی تھی ہم لوگ کیا، اور جب ہم بھی ان کے آتے، کیونکہ کراچی میں رہتے تھے وہ لوگ، بہت اچھا لگتا تھا۔ بس زندگی گزر رہی تھی، خوشیاں تھیں زندگی میں، اور بس اس کے بعد سمیان کی جاب چھوٹ گئی تھی، اور اتنی اچھی پوسٹ پہ سمیان، بس یہی پریشانی۔ آپ ہی مجھے بہت سمجھاتی تھی، جب بھی کال پر بھی بات ہوتی، پریشان نہیں ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بھاولپور میں گھر تھا ہمارا، اور آنٹی تو اتنی پیاری، بہت خیال رکھتی، دن رات کا میرا کام تھا، سلائی کرتی تھی، ٹینشن میں تھی، رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، اور سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور پھر مہینے کی جو لاسٹ ڈیٹ چل رہی تھی، تو لوگوں نے کہا تھا ذرا بعد میں ہی آپ کو پے کریں گے، تو سب کا انتظار تھا، یہی تھا کہ سلائی کے پیسے مل جائیں۔ پھر گھر پہ اتنی بڑی چوری جو ہو گئی تھی، اتنی ڈسٹرب لائف ہو گئی تھی، جب میں سلائی کر رہی تھی، جب آنٹی آئی اتنی دعائیں دے رہی تھی، بیٹا خوش رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، ڈے نائٹ اتنی محنت کرتی ہو آنٹی، آپ سب میرے اپنے ہی تو ہے نا، آپ لوگوں کے لیے، اور دیکھو تو میرا پیارا سا پوتا زریان ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، بچے کی دعائیں پوری ہوں گی، ہاں بس آپ دعا کریں سمیان کی جاب کا ہو جائے۔ سمیان اتنی اچھی پوسٹ پہ تھے، میرا بیٹا بہت اچھی پوسٹ پہ تھا، ہاں انشاءاللہ اپلائی کیا ہو جائے گا جاب کا۔ اب آپ کو تو پتہ ہے نا، رمضان شریف شروع ہوگا، کتنی ٹینشن ہے، اور سلائی کی پیمنٹ بھی ابھی تک نہیں آئی ہے۔ ہاں بیٹا، میں بھی بہت سوچ کے پریشان ہوں، اور اب دیکھو زریان کی تو ایک ہی ضد ہے کہ کزنس کی اتنی دھوم دھام سے روزہ خوشائی ہوئی تھی نا، ہاں آپ ہی کے بیٹے کی ہوئی تھی، اب زریان کی بھی یہی خواہش ہے کہ میری بھی روزہ خوشائی ماما کریں، میں بھی ہار پہنوں گا، میں بھی کوشش میں تو ہوں۔ آپ کو تو پتہ ہے نا، ہم سب کی جتنی بھی سیونگ تھی وہ سب چلی گئی۔ بیٹا اللہ دیکھے گا ان لوگوں کو کس طرح چوری ہوئی تھی، کتنی محنت سے کس طرح جمع کیا، اور کس طرح تالا ٹوٹا، ہم لوگ اس دن کس طرح، ہم لوگ حیدرآباد گئے ہوئے تھے نا، اور کس طرح چوری ہوئی۔ اب تو سیونگ بھی ختم ہو گئی ہے، ان کی جاب بھی نہیں ہے۔ ہاں بیٹا، میں بھی بہت دعا کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ اسباب بنائیں گے۔ ہاں جی، آپ پریشان نہیں ہو، ریسٹ کریں، اور آپ میڈیسن لے رہی ہیں نا؟ ہاں بیٹا میڈیسن لیتی ہوں، شوگر پیشنٹ ہوں۔ آنٹی بہت خیال رکھا کریں، بس چھوڑ دیں آپ اللہ پر۔ بیٹا میں جانتی ہوں آپ اللہ پر بہت بھروسہ کرتی ہو، سبھی کرتے ہیں، مگر تمہارا یقین بہت ہے، ہاں میرا بہت مضبوط یقین ہے، اور مجھے امید ہے
کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میری بھی یہ دعا ہے۔ آنٹی مجھے اتنی دعائیں دیتی، واقعی میں بہت ٹینشن میں تھی۔ کچھ ریسٹ کر لیا کرو، سارا دن لگی رہتی۔ آپ پریشان نہیں ہو پلیز سمیان، سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ وائنڈ اپ کرو یار پلیز۔ اب کب سے تو تم سلائی کر رہی ہو؟ ہاں میں ابھی بس ذرا سا رہ گیا تھا، آپ کے لیے اچھے سے چائے بنا کے لاتی ہوں۔ نہیں بس بیٹھو میرے پاس پلیز، میں بھی کافی ٹینشن میں ہوں، ماما بھی پریشان ہیں۔ ہاں آپ کی جاب کا کیا ہوا؟ ہو جائے گا، میں نے اپلائی کیا ہوا ہے نا، میں جانتی ہوں۔ اور آپ کو تو پتہ ہے لائف میں اپ اینڈ ڈاؤن تو آتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پریشان ہو جائیں۔ اللہ پر بہت یقین ہے، میں جانتا ہوں بہت اسٹرانگ ہوں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میری علیشا بالکل بھی نہیں گھبراتی ہے، بہت اسٹرانگ ہے، اور علیشا کی وجہ سے تو میں ہوں۔ اور پھر واقعی میں آپ کا اتنا خوبصورت ساتھ ہے تو پھر کیسے زندگی خوبصورت نہیں ہوگی؟ آپ بس پریشان نہیں ہو، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں۔ اب آپ کو پتہ ہے نا چوری جو ہوئی، ساری چیزیں میں اچھی طرح جانتی ہوں، جو کچھ بھی تھا ماما نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی چیز ہم بینک اکاؤنٹ میں رکھیں، اور ان کی وجہ سے ہی یعنی ہاں میں جانتی ہوں آنٹی کی یہی عادت ہے، وہ الماری میں اپنے پاس رکھتی تھی چیزیں، اور جو چیزیں بھی سیونگ تھی وہ سب تو چلی گئیں۔ چوری کیسی ہوئی تھی؟ اصل شاہ میں بھی بہت ڈسٹرب ہوں، رمضان شریف چل رہے ہیں اور آپ کو تو پتہ ہے سریان ضد کر رہے ہیں کہ روزہ خوشائی کرنی ہے۔ روزہ خوشائی کیسے ہوگی؟ حالات دیکھیں کس طرح کے، گھر کی ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور آپ کو تو پتہ ہے میں صدقہ ریگولر کرتا ہوں، اگر میں ایک دن صدقہ نہ کروں تو مجھے لگتا ہے آج میں نے ایسا کیا نہیں کیا۔ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی اسباب بنائیں گے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، اب تو صدقے کے پیسے بھی بالکل ختم ہونے پہ آ رہے ہیں، اور سریان کہتے ہیں کہ روزہ خوشائی کیسے ہوگی؟ مجھے بھی کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ ہاں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ کوئی اسباب بن جائے، اور دیکھیں نا سلائی کی پیمنٹ ابھی تک نہیں آئی ہے۔ آپ پریشان نہیں ہو، انشاءاللہ دیکھیے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہوں نا، آپ کو ہمیشہ یقین دلاتی ہوں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، زندگی میں کبھی نہیں ہارنا چاہیے۔ ہاں میں بہت ٹینشن میں، آپ میرے ساتھ خوش تو ہو نا؟ سمیان یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ خوش ہوں اور ہمیشہ ہی خوش رہوں گی، اور آپ اتنی محبت کرتے ہیں، ظاہر ہے تو میری اتنی پیاری محبت ہو، اور مجھے اور کیا چاہیے؟ دنیا میں سب کچھ تھوڑی کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے، کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے، ضروری تو نہیں نا کہ دنیا میں ہر چیز مل جائے۔ ہاں یہ بات بھی آپ نے صحیح کہی کہ ہر چیز تو نہیں ملتی۔ ہمیشہ میں یہی سوچتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ خوش ہیں یا نہیں؟ کیوں نہیں، میں بہت خوش ہوں، میں تو آپ کے لیے بہت کچھ چاہتا ہوں، پریوں کی طرح، بالکل پریوں کی طرح آپ رہیں، پریوں کی طرح رکھنا چاہتا ہوں۔ تو ابھی کیا میں پری نہیں ہوں؟ آپ پری ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو زندگی کی ہر خوشی دے سکوں اور اس پر پورا اتر سکوں۔ لیکن میں نے تو آپ سے نہیں کہا کہ مجھے کچھ چاہیے، جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے نا، آپ میرے پاس ہیں، اس سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ اور مجھے وہ بات بھی یاد ہے علیشا، جو آپ کی ماما کی جو دوست کا بیٹا تھا، وہ سب مجھے آپ نے بتایا تھا، جو پرپوز کیا تھا، وہ آپ کو کتنا لائک کرتا تھا، وہ کتنی ویل سیٹ فیملی تھی، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اور دیکھے نا کتنا وہ لڑکا لائک کرتا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنی دولت، سب کچھ، کیونکہ اسے اور حسین سے حسین لڑکیاں مل سکتی تھی نا، سب کچھ مل سکتی تھی، اور آپ نے پرپوز کیا تو ظاہر ہے ماما سے میں نے کہہ دیا تھا، تو شادی تو یہیں کرنی تھی نا۔ تو ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ لڑکیاں بہت مل جائیں گی، لیکن آنٹی بتاتی ہیں کہ وہ مجھے بہت مس کرتا ہے، اس نے ابھی تک شادی نہیں کی، اور وہ یہی بتاتی ہیں کہ بس شادی میں ایک جھلک دیکھا تھا اور وہ اپنا دل ہار بیٹھا۔ ہاں یہ تو ہے، تو پھر ہم ہوئے نا خوش نصیب، تو آپ ہیں ہی اتنے خوش نصیب، اور پھر اتنی پیاری سی علیشا جو میری زندگی میں، تو بس پھر آلریڈی لائف ہماری بہت زبردست ہے، تو پھر آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ بالکل پریشان نہیں ہو، کہ وہ ماما کی بہت بیسٹ فرینڈ کا بیٹا، اور مجھے بھی فیل ہوتا ہے، احساس ہے، لیکن کیا کروں، ماما سے معذرت کر لی تھی، دنیا کی ہر آسائش ہے، اس کی زندگی میں ایک کمی ہے بس، اور اسے بہت سمجھایا سب نے، لیکن وہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ انشاءاللہ ایک دن شادی کر لے گا، جب اس کے سر پہ سے عشق کا بھوت اتر جائے گا۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہو، اور اسے اتنا سیریس نہیں ہونا چاہیے تھا، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے دعا کی ہے نا۔ ماما بہت بہت کبھی کبھی بولتی ہیں، اتنی دولت پیسہ سب کچھ تم نے ٹھکرا دیا، مجھے پیسے کی بالکل بھی خواہش نہیں، اچھا انسان ہو، سافٹ ہو، اور جیسے کہ آپ ہیں، آپ کے اندر نرمی ہے، نرم دل پسند کرتی ہوں، اور میں جانتا ہوں آپ کی تو بہت خواہش ہے کہ آپ کیا نہیں چاہتی ہیں۔ ہاں
بس اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے رہیں. ضروری تو نہیں نا کہ دنیا میں سب کو سب کچھ مل جائے. کسی کے پاس دولت ہے تو کسی کے پاس محبت نہیں، کسی کے پاس محبت ہے کسی کے پاس کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ دیتے ہیں. بس آپ بالکل پریشان نہیں ہو گے. میں بہت پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیں گے. مجھے علی شاہ کی باتیں اتنا سکون دیتی تھیں کہ واقعی میں بہت مطمئن ہو جاتا، اللہ سے دعا کرتا اور صدقہ کرتا روزانہ. اور اب تو صدقے کے پیسے بھی ختم ہوتے جا رہے تھے، اور مسجد جاتا، روزانہ نماز پڑھتا. ایک بابا جو اتنے سالوں سے وہاں پہ دیکھ رہا تھا، اس دن بھی جب میں بائک لے کے جا رہا تھا بابا نظر آ گئے. اتنی خوبصورت خوشبو ان کے پاس سے، ان کے کپڑوں میں سے آتی تھی جیسے دنیا میں نے ایسی خوشبو فیل نہیں کی. بابا آپ کیسے ہیں؟ السلام علیکم. کیسے ہیں بابا؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا. وعلیکم السلام. کیا بات ہے آج بہت خاموش نظر آ رہے ہو؟ روزانہ مسجد میں ملاقات ہوتی ہے، کل کیوں نہیں آئے تھے؟ بابا بہت پریشان ہوں، جاب نہیں ہے، دعا کیجیے گا. اب آپ کو میں کیا بتاؤں؟ کیا بات ہے بیٹا، مجھ سے بتاؤ. بابا آپ کو ہمیشہ روڈ کراس کرواتا ہوں، جب بھی آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے میں چھوڑ کے آتا ہوں. بیٹا اتنے نیک ہو، تمہاری یہ ادا مجھے بہت اچھی لگتی ہے. ہمیشہ صدقہ کرتے ہو، مسجد میں بھی جب باہر نکلتے ہو صدقے کی عادت ہے. جب بھی میں نے تمہیں دیکھا کسی کو کھانا کھلا دیتے ہو، کسی بھوکے کی مدد کر دیتے ہو. بابا اللہ تعالیٰ دے تو کیا کچھ کروں. میں بہت پریشان ہوں. میرے بیٹے کی آرزو ہے کہ رمضان شریف ہے، اس کی دھوم دھام سے روزہ کشائی ہو. میری اتنی استطاعت نہیں ہے، گھر میں راشن تک ختم ہو گیا ہے، گھر کے حالات اس طرح کے ہیں، جاب نہیں ہے. پریشان ہوں میں بہت. بیٹا پریشان نہیں ہو، اتنے قابل ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اور دیکھنا تمہاری بہت جلد غیبی مدد ہونے والی. بابا غیبی مدد میری کیسے؟ تمہیں پتہ چل جائے گا 2 دن کے بعد. تم پریشان نہیں ہو. تم روتے ہو سجدے میں نے دیکھا ہے. جا نماز بچھاتے ہو تو روتے ہو، آنسو بہاتے ہو. جو لوگ آنسو بہاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے، کیونکہ وہ دل سے روتے ہیں. ان کے آنسو دل سے نکل رہے ہوتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے. بابا آپ کی یہی پیاری باتیں بہت پیاری ہیں. اور بابا آپ کئی عرصے ہمیں نظر نہیں آتے، کہاں چلے جاتے ہیں؟ بس بیٹا کبھی میں اس شہر تو کبھی اس شہر. آپ کے لگتا ہے کچھ رشتہ دار ہیں، آپ اکیلے چلتے ہیں. کیا بات ہے، آپ کا بیٹا پوتا کوئی نظر نہیں آتے؟ نہیں بیٹا، ہاتھ پیر سلامت رہے، میں خود چل کے جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے بھی. کئی عرصہ تو مجھے آپ دکھائی نہیں دیتے، اور جب دکھائی دیتے ہیں تو پھر ملاقات ہوتی ہے. تم 2 دن کے بعد دیکھنا، تمہیں بہت کچھ ملنے والا ہے. اور جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو وہ سب کرنا ہوگا. اور جا کے ذرا دعا مانگ کے اگربتی جلا کے نیاز کر لینا، کوشش کرو جو تمہاری استطاعت ہو. اور پھر بابا کو میں نے چھوڑا، نماز پڑھی، اس کے بعد میں گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا. روزانہ میں دعا مانگتی اللہ تعالیٰ اسباب بنا دے. حالات اس طرح کے چل رہے، رمضان شریف ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. اور جب اس دن میں بہت اداس تھی. کیا بات ہے، اتنی خوبصورت آنکھیں آج اتنی اداس کیوں ہیں؟ نہیں تو میں اداس نہیں ہوں، ہمیں تو لگتا ہے آج یہ آنکھیں واقعی بہت اداس ہیں. یہ آنکھیں بہت عزیز ہیں ہمیں، ان کا خیال رکھنا. آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنی پریشانی چل رہی ہے، اور جاب بھی نہیں آپ کی. ارے تو جاب نہیں ہے تو کیا ہوا، جاب ہو جائے گی، آپ پریشان نہیں ہو. آپ کو پتہ ہے سارا سامان ختم ہو گیا، ایسا کبھی نہیں ہوا، سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں. مجھے بھی اللہ پر یقین ہے، صدقہ بھی کیا ہے میں نے، کہاں نہیں اپلائی کیا ہوا. انشاءاللہ جاب کا ہو جائے گا. اور بس میں بہت پریشان ہوں. میں آپ کو سمیان کیا بتاؤں، مجھے سب کی فکر ہے. آنٹی کی میڈیسن کھاتی ہوں، سریان کی فکر ہے. اور میں تو بہت کچھ چاہتی ہوں، بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں. میں جانتا ہوں بہت محنت کرتی ہیں آپ، ہر طرح آپ نے اپنی لائف میں محنت کی ہے، اور انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اب آپ اداس مت ہو. اتنا خوبصورت سا مہینہ ہے. آپ نے نماز پڑھ لی تھی؟ جی میں نے پڑھ لی تھی. اور ماشاءاللہ قرآن شریف بھی تو پڑھتی ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور سنیں گے. کتنے سارے قرآن شریف پڑھے ہیں. بس اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر دے. اب آپ اداس مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا. ان آنکھوں میں نے کبھی آنسو نہیں دیکھے، اور نہ ہی میں آنسو دیکھنا چاہتا ہوں. آپ ہنستی مسکراتی اچھی لگتی ہیں. سمیان آپ بھی تو پریشان ہیں نا. اور پھر دیکھیں نا، ہر چیز میں ضرورت ہوتی ہے نا، ہاں میں جانتا ہوں سب چیزیں. اور اتنی سیونگ تھی، اتنی محنت سے آپ نے پیسے جمع کیے تھے، وہ سارے تو جب سے جاب ابھی 3-4 مہینے ہو گئے تھے، پھر وہ سارے خرچے چلتے رہے، پھر چوری ہو گئی سب کچھ. میں سب سمجھتا ہوں. اور بس پھر اس طرح میں بہت سمجھا رہی تھی سمیان کو بھی. سمیان بھی کافی ڈپریشن میں تھے. کیا کرتے، سجدہ کرتے، جاتے، نماز پڑھتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے. پریشانیاں تھیں. آپ ہی کو کوئی بات نہیں بتا دی تھی، اور نہ ہی میں بابا کو. بابا نے اتنی اچھی آفر دی آپ کو جاب کی، کراچی آنے کو بولا، مگر آپ بالکل نہیں جانا چاہتے. میں جانتا ہوں انہوں نے آفر دی ہے، لیکن شروع سے بھاولپور میں رہے.
یہاں سے میں نہیں جانا چاہتا، بابا کی یادیں ہیں، لیکن پھر بھی ایکسیپٹ کرتے نا آپ، اتنی اچھی جاب تھی، سب کچھ تھا۔ میں جانتی ہوں آپ بہت قناعت پسند ہیں، لیکن بابا کی بات تو سن لیتے، سب ٹھیک ہو جائے گا نا، میں کہہ رہا ہوں نا۔ ہاں، آپ ہی بھی مجھے کہہ رہی تھی ہیلپ کے لیے، میں نے منع کر دیا تھا، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس آپ پریشان نہیں ہو۔ اور پھر میں نے بھی سومیان کو بہت سمجھایا، اور میں نماز پڑھ کے دعا کر رہا تھا، بابا آ گئے، بابا نے بھی مجھے بہت سمجھایا، پریشان نہیں ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، حالات بہتر ہو جائیں گے، رمضان کا مہینہ اتنے خرچے ہوتے ہیں۔ میں کافی ڈسٹرب تھا، بابا اتنی دعائیں دے رہے تھے، واقعی میں بابا جب بھی آتے اتنی معطر خوشبو آتی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ واقعی میں، ایسا لگتا تھا کوئی بہت بڑی چیز ہے، بزرگ ہیں وہ۔ اور پھر بابا نے کہا کل تم سے میں ملاقات کرتا ہوں، ابھی تم جاؤ۔ ان کے پاس سے اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی، اور میں نے اکثر نوٹ کیا تھا ان کو سبھی دیکھتے تھے، ان کی دعاؤں میں بہت تاثیر تھی، وہ جس کو دعا دیتے ہیں وہ پوری ہوتی تھی، مجھے بھی بہت دعا دی تھی انہوں نے۔ اور پھر جب مجھے راستے میں بابا ملے، انہوں نے کہا فلاں جگہ پہ چلو، کافی سناٹا تھا وہاں پر، اور ان کے ہاتھ میں ایک بوری جیسی پوٹلی تھی، یعنی گٹری جیسی کوئی ایسی چیز تھی جو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بابا نے جب مجھے کہا کہ یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، اس سے گھر جا کے کھولنا۔ بابا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا نا اسے گھر جا کے کھولنا، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرنا، اور تمہیں آج رات ایک خواب دکھ جائے گا۔ بابا کیسا خواب؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ گٹری کا راز ہے، اسے نہیں کھولنا، اجازت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، تمہارے لیے ایک ایسا تحفہ ہے، تمہارے بیٹے کی روزہ خوشائی بہت دھوم دھام سے ہوگی۔ بابا میرے بیٹے کی روزہ خوشائی کیسے ہوگی؟ میری جاب تک نہیں ہے، حالات کس طرح کے ہیں، گھر کا سارا راشن ختم ہو گیا، تم نے بہت نیکیاں کی ہیں، صدقہ کیا تھا نا، جانتے ہو ایک چھوٹا سا سکہ، چھوٹا سا صدقہ، اور جن کے پاس لاکھوں روپے ہیں اگر وہ اس کو خرچ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت نیکیاں، لیکن جس کے پاس نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، اور رمضان کا مہینہ اگر وہ اس میں سے بھی صدقہ دے رہے ہیں، چھوٹا سا صدقہ، وہ بھی اللہ کی راہ میں بہت بڑا ہے، اور تم صدقہ دیتے رہے۔ میں نے خود دیکھا، کل بھی تم نے صدقہ دیا، جیب میں تمہارے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، اور جب گھر جاؤ گے اسے کھولنا، مسجد تعمیر کروانا۔ بابا کیا ہو گیا؟ میں مسجد تعمیر کرواؤں گا؟ کیا ہو گیا؟ آپ کون ہیں بابا؟ یہ میں نہیں بتا سکتا۔ بابا کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی، معطر خوشبو، میں پریشان ہو کے جب جانے لگا، بابا نے کہا تمہیں رب کا واسطہ، بابا نے 3 دفعہ مجھے رب کا واسطہ دیا، اور کہا کہ تمہیں اس میں سے غریبوں میں جو چیزیں تقسیم کرنی ہے، یہ قدیمی سامان ہے اس کے اندر۔ ایسا کیا ہے بابا؟ میں کھول کے دیکھوں؟ اجازت نہیں ہے، اسے بیچ دینا اور مسجد تعمیر کرانا، جتنا مسجد میں پیسہ لگے، جتنا کچھ غریبوں میں بانٹ دو، آدھا حصہ خود رکھنا، اور تمہارے گھر کے حالات بدل جائیں گے، مگر نیاز نہیں چھوڑنا، ہر جمعرات نیاز کرنا، ہمیشہ صدقہ خیرات کرنا۔ مجھے نہیں پتا میں یہاں سے اب کہاں جاؤں۔ بابا کہاں جا رہے ہیں آپ، اور کہاں چلے جائیں گے؟ کچھ پتہ نہیں ہے، خواب آئے گا نا آج تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ یہ رب کا واسطہ دیا ہے بابا، آپ نے بہت بڑا واسطہ دیا، مگر میں اسے کھول رہا ہوں، کچھ چمکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا نا خدا نے تمہیں تحفہ دیا میرے ذریعے، اور میں اس مسجد میں ہی آتا ہوں، ہمیشہ سے دیکھتے ہو نا، بس جو لوگ وہ نظر رکھیں تو مجھے پہچان جائیں۔ بابا یہ آپ اپنی یہ پکڑیں گٹری، یہ گٹری کا راز ہے، آج رات خواب دیکھ لینا، آدھا حصہ تمہارا، باقی سارا غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ جیسے ہی میں نے بابا سے انکار کیا، اور میں ابھی بول ہی رہا تھا کہ بابا روح پوش ہو گئے، یہ منظر دیکھتے میں گھبراتا ہوا گھر آیا، اور جب میں گھر آیا مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور جب میں نے ساری چیز واقعہ بتایا، وہ گٹری دیکھی، گٹری کھولی، ماما حیران ہو گئی دیکھ کے۔ سومیان بیٹا، یہ جو کچھ بھی واقعہ بتایا ہے، یہ واقعہ سے مجھے اندازہ ہو گیا یا تو وہ کوئی جنات یا موکلات ہیں، بیٹا انہیں ڈھونڈو، کہاں ہیں وہ؟ مجھے نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا آج رات خواب دکھے گا، اور جب ماما نے جب وہ گٹری کھولی، دیکھا اس میں تو صرف سونے کے سکے تھے، یعنی قدیمی سونا، اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، مجھے نہیں ستا اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں۔ بابا نے سختی سے جو کچھ بھی بتایا ماما کو بتایا، انہوں نے رب کا واسطہ دیا تھا۔ ماما اتنے سالوں سے دیکھ رہا تھا، مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھتے، میں ان سے مصافحہ کرتا، وہ مجھے بالکل بھی انسانوں کی طرح نہیں لگتے تھے، ایسا لگتا تھا ان کے ہاتھ کو جب میں مصافحہ کر کے چھوتا تو مجھے لگتا جیسے کسی میں نے ملائم ہاتھ کو ہاتھ لگایا، نرم ہاتھوں کو چھو لیا، اور پھر
ان کی خوبصورت خوشبو میرے ہاتھوں سے نہیں جاتی تھی۔ یہ ذکر میں نے امام صاحب سے کیا تھا تو امام صاحب بہت مسکرا رہے تھے، جیسے کہ وہ واقعی کچھ جانتے تھے، اور انہوں نے نہیں بتایا۔ میں پوچھوں گا امام صاحب سے، ماما مجھے جو جو چیزیں انہوں نے کہی ہمیں وہ سب کرنی ہوں گی۔ اللہ کا شکر ادا کرو بیٹا، رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری اتنی بڑی دعا قبول کر لی، بیٹا سب میں بانٹنا ہے جو بھی بابا نے کہا، اور اس طرح میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ واقعی میں کچھ سمجھ نہیں آتا، اتنا سارا سونا اس کو پھر جس طرح بابا نے بتایا، مجھے نہیں سمجھ آتا کس طرح بانٹنا تھا۔ پھر خواب دکھا، اور جب میں نے خواب دیکھا مجھے خواب میں وہی بابا معطر خوشبو کے ساتھ نظر آیا، اور جب میں نے اس خواب میں دیکھا یہی بولا بابا نے کہ مسجدیں تعمیر کرواؤ، اس سونے کو بیچو، غریبوں میں تقسیم کر کے آدھا مال ان کو دے کے، اور جو تمہاری ضرورتیں اسے پورا کر لینا، جو بھی چاہتے ہو خواہشات، جو کاروبار لگانا چاہتے ہو، مکان لینا چاہتے ہو۔ اتنا سونا تھا انہوں نے بتایا، اور جب انہوں نے بشارت دی کہ وہ جن و بشر میں سے تھے، موکلات، کبھی کبھی موکلات بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اب مجھے سب یاد آ رہا تھا۔ وائٹ وائٹ کپڑوں میں مجھے نظر آتے تھے، ان کے دراز قد تھے، اور واقعی میں جب وہ نماز پڑھتے تھے معطر خوشبو آتی تھی، اور ساری چیزیں خواب میں جو چیزیں میں نے فیل کی، نیاز کرنی ہے، اس طرح بانٹنا ہے لوگوں کو، اور اب ہم یہاں سے چلے جائیں گے، کبھی نظر نہیں آئیں گے، اب دوسری جگہ پر ہمارا بسیرا، اور وہ بابا، پھر وہ بابا مجھے دکھائی نہ دی۔ میں جاتا روزانہ ڈھونڈتا، مسجد میں جاتا، سمجھ نہیں آتا تھا وہ بابا کہاں چلے گئے تھے، زیور بیچا، سب میں تقسیم کیا، اور پھر میں اتنا اپنے رب کا شکر ادا کرا تھا۔ رمضان کا آخری مہینہ تھا، اور جب اللہ نے ہماری اتنی مدد کی، بچے کی روزہ کھشائی کی، وہ خوشی تھی کہ سب بہت خوش تھے، سب کو بتایا، اور علیشا نے بھی سب کو، اپنی ماما کو، سب کو یہ واقعہ بتایا، جو جو جس کے حصے میں بانٹنا تھا بانٹا۔ جب امام صاحب کو سارے واقعہ بتایا، امام صاحب نے بتا دیا تھا، انہیں شک تھا کہ یہ واقعی کوئی معزز ہستی ہیں، کئی سال نظر آتے، کبھی آتے کبھی غائب ہو جاتے تھے، اور پھر ساری چیزیں بتائیں، اور اس طرح مسجد کے پیسے دیے تعمیر کرانے کے بعد میں، پھر ساری چیزیں لوگوں میں شیئر کی، ہر ایک دعا دے رہا تھا۔ رمضان شریف کا پیارا مہینہ، ہر ایک کو یہ چیزیں بانٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن سب کو نوازا ہے، جس طرح امام صاحب نے کہا، اور واقعی امام صاحب نے بھی بہت دعا دی کہ تمہیں اللہ کی طرف سے تحفہ ملا ہے، سارے نیک کام کی، سب لوگ اتنی دعائیں دے رہے تھے، راشن بانٹا، لوگوں کی مدد کی، ان میں پیسے تقسیم کیے، کھانا کھلایا، سب چیزیں کی میں نے۔ اور پھر جب روزہ کھشائی ہوئی دھوم دھام سے، سب جگہ افطار بھی کھلوائے، اتنی زبردست روزہ کھشائی، اور جب سب ہار لے کر آئے اور سب نے گفٹ دیے، اتنا سب خوش ہو رہے تھے۔ میرا بیوٹیفل بابا، اتنا پیارا 9 ایئرس کا بیوٹیفل بابا، سب اتنا خوش ہو رہے تھے، روزہ رکھا، سب نے مبارکباد دی، آپ بھی خوش، گھر والے خوش، سب نے ڈھیروں دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اور نوازے، ہمیشہ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماما دعا کر رہی تھی کہ صدقہ کہتے ہیں نا، ہر ایک بلاؤں کو ٹالتا ہے، موت کو ٹالتا ہے، اس صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا حالات تھے، اللہ نے اتنا نواز دیا تھا کہ واقعی میں شکرانے ادا کیے، زبردست، سب خوش ہو رہے تھے، سب کو بلایا، سارے لوگ آئے، انوائٹ کیا، واقعی میں اتنا خوش ہو رہا تھا، رب کا شکر ادا کر رہا تھا، سب کو کھلایا، روزہ افطار لوگوں میں بانٹا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ بے انتہا شکر تھا اللہ کا کہ اس گٹری کا راز تھا، واقعی میں اللہ نے اتنا نواز دیا تھا، سب گفٹس لائے تھے، سب گفٹس لائے، اور سبھی بہت بہت خوش ہوئے، سب نے بہت اچھے سے کھایا، سب بہت تعریف کر رہے تھے، آپ بھی اتنا خوش ہو رہی تھی، بھائی بہت اچھا لگا، اللہ تعالیٰ اور تم لوگوں کو نوازے، سب نے اتنی خوشی منائی، روزہ کھشائی دھوم دھام سے ہوئی، اور سب سے بڑی بات زریان کی، ننھے منھے زریان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی، غیب سے مدد ہوئی، اور روزہ کھشائی بھی ہوئی، اور پھر اس کے بعد وقت تیزی سے، اتنا وقت گزرتا چلا گیا، سلائی کرتی تھی، سلائی سینٹر کھول لیا، کاریگر رکھ لی، اور پھر وقت اتنی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، پھر ہمیں آرڈرز ملنے لگے، اور اس کے بعد پھر واقعی میں سب کو ہماری کلاتھ چیزیں، ہماری ساری چیزیں پسند آتی، سلائی پسند آتی تھی، سب دعاؤں کا نتیجہ تھا، واقعی میں سب مجھے بہت دعا دیتے تھے، سب کے کام آتی، بہت اچھے سے بات کرتی، سب نے دعا دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا، بوتیک کھول لیا تھا، ہمیں اتنے آرڈرز ملنے لگے تھے، سومیان اتنے خوش تھے، واقعی میں سومیان اتنا خوش ہوتے، اللہ نے اتنا نواز دیا تھا، اور سومیان نے بھی کاروبار سٹارٹ کر دیا تھا، زندگی میں واقعی اتنی خوشی آ گئی تھی، زندگی میں بہت خوشی تھی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے۔ اور جب سومیان اتنی ساری دعائیں دے رہے تھے، ان ہاتھوں نے بہت محنت کی، اب ان ہاتھوں کو ریسٹ دو، اتنے ساری کاریگر رکھی ہیں، وہ لوگ ورک کریں گے، لیکن سب کو میرے ہاتھ کی سلائی پسند ہے، میں کیسے اپنی اس مشین کو بھول جاؤں، اس مشین سے کتنا کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا، اور آج اسی مشین سے آج ہمارا اتنا بگ بوتک ہو گیا۔ اب ریسٹ کرو،
میں چاہتا ہوں خوش رہو، ریسٹ کرو. ہاں میں اتنا ورک نہیں کرتی ہوں. اپنا بہت خیال رکھو. علیشا سارا دن محنت کرتی تھی، آج محنت کا نتیجہ ہے. اور وہ بابا ساری زندگی مجھے یاد رہیں گے. آج اس واقعے کو اتنے سال بیت گئے واقعی میں، لیکن ہر بار ہمیں اس واقعے کی یاد آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا نواز دیا، سریان بھی اب بڑا ہو گیا واقعی میں. اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی، وہ رمضان، وہ چیزیں، وہ سب یاد آتا ہے. میں اس وقت کو کبھی نہیں بھول سکتی اور نہ ہی میں بھولوں گا. اللہ نے ہمیں اسباب بنا صرف صدقے کی وجہ سے، دعاؤں کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، جو ہر سب پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہ جانے کب کس کی عرش پر دعا قبول کر لیں، اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. یہ سب علیشا آپ کی وجہ سے. علیشا آپ بہت اسٹرانگ ہیں اور آپ نے مجھے ہمیشہ ہمت دلائی ہر زندگی کی منزل پہ، ہر قدم پہ. آپ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. علیشا گریٹ. ارے نہیں سمیان، آپ بھی تو بہت اچھے ہیں. آپ بھی تو اتنی نائس پرسن، اور آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں، تبھی تو ہوں نا آپ کے ساتھ، اور ہمیشہ رہیں گی آپ. ہم اتنا شکر ادا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کا، زندگی میں خوشیاں آ گئی تھیں. جب بھی نماز پڑھتے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، زندگی میں اتنی خوشیاں تھیں. واقعی اللہ تعالیٰ جب چاہیں لوگوں کو نواز سکتے ہیں. جنات، جن و بشر، سب کچھ دنیا کے ہر کونے میں، ہر جگہ پر ہے. موکلات، ایسی معطر خوشبو تھی جو ہم یاد کرتے تھے. جب بھی مجھے سمیان کہتے کہ بابا یاد آتے ہیں، اکثر خواب میں دکھتے تو وہ سرخ رو مسکراتے ہوئے، اور وہی خواب یہی آتا کہ تمہارے صدقے نے تمہاری مدد کی، تمہارے بیٹے کی خواہش پوری ہوئی، اور آج وہ نہ جانے کہاں ہیں، وہ غائب ہو گئے تھے. بابا ہماری زندگی میں خوشیاں آئیں. امید کرتی ہوں آج کی کہانی، آج کا واقعہ آپ سب کو پسند آیا. پلیز اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. کہ صدقہ چاہے چھوٹا سا کیوں نہ، 10 روپیز کا ہو، چاہے وہ 1000 کا ہو، چاہے وہ لاکھوں میں ہو، یا وہ سکے کے برابر ہو، بہت ضروری ہے صدقہ. زندگی میں آسانیاں لاتا ہے. اور رمضان شریف کا پیارا سا مہینہ، جس طرح ان کی زندگی میں خوشیاں آئیں، کتنی پریشانیاں تھیں، غیب سے مدد ہوئی. کیا تھا وہ گٹری کا راز ان کی زندگی میں کہ زندگی بدل دی. اور واقعی وہ آج اپنی زندگی خوش ہے. نہ جانے کس کونے میں، جگہ جگہ جن و بشر، ہر چیزیں ہوتی ہیں. بس اللہ تعالیٰ جس کو نواز دیں جس ذریعے سے. اور وہ مسجد پر سنا تھا کہ جناتوں کا سایہ تھا، اور زندگی سنور گئی. سومیان کی آج اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں. ملتے ہیں پھر آپ سب کے ساتھ نیکسٹ اسٹوری کے ساتھ. اللہ حافظ.